بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے امتی اپنے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں سرور کون و مکان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور یہ درود در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر یاد رکھیے کہ یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا، اور پھر ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیم حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتا، مگر میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں پر یہ لازم قرار دیا کہ اے لوگو، اگر تمہیں مصطفیٰ کا قرب چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صبح شام درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرو، اور تمہارا یہ درود پڑھنا صرف ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک تمہارے دم میں دم ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور فیوز و برکات کا سرچشمہ بھی ہے، جس سے ہر خوش نصیب مسلمان سیراب ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ بد نصیب شخص اس نعمت سے محروم رہے گا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، اور نہ جس کے سینے میں عشق رسول کی تڑپ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ درود کیا ہے؟ علماء کرام اور صوفیہ عظام فرماتے ہیں کہ درود پاک نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک رضائے الہی کا ضمانت ہے، درود پاک قرب خداوندی کا آئینہ ہے، درود پاک عشق نبی کی علامت ہے، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک حب رسول کی دلیل ہے، درود پاک خیر و برکت کا ذریعہ ہے، درود پاک دنیا آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔
اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہیں۔ آخر ان ننھے ننھے بچوں میں درود و سلام پڑھنے کا اشتیاق کیوں پایا جاتا ہے؟ ان کے دلوں میں عشق رسول کا یہ طوفان کیوں برپ ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی بریلوی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ اب آپ لوگوں کے سامنے اہل سنت والجماعت کے جلسے، جلوس اور نورانی محفلوں کے انوار و برکات کا حسین منظر پیش کروں تاکہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے اور آپ کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے دل لگا کر درود شریف پڑھیے، پھر میں عرض کروں گا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جلسہ کانفرنس کا سہانا منظر آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان راتوں کا کیا کہنا، آج چاند بھی چمک رہا ہے، ستارے بھی مسکرا رہے ہیں، نور کی چادر تنی ہوئی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، جدھر دیکھوں بہار ہی بہار نظر آ رہی ہے۔ کبھی دیکھو تو تلاوت کلام اللہ ہو رہی ہے تو کبھی نعت مصطفیٰ کے نغمے پیش کیے جا رہے ہیں، کبھی درود و پاک کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں تو کبھی قرآن پاک کی روشنی میں مسائل دین بتائے جا رہے ہیں، کبھی حدیث کے آئینے میں مزاج زندگی سمجھایا جا رہا ہے، کبھی ولیوں کی کرامت پیش کی جا رہی ہے تو کبھی بزرگوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں تو کبھی کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ غرض کہ عجیب سما ہے، عجیب گھڑی ہے، عجیب منظر ہے۔ ایسا منظر آپ کو روزانہ دیکھنے کو نہ ملے گا، قسمت سے کبھی کبھی نصیب ہو جاتا ہے۔ جلسہ کانفرنس تو بدعقیدت بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے شامیانے لگاتے ہیں، اعلیٰ پیمانے پر اہتمام بھی کرتے ہیں، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، لوگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے گاڑیاں بھی بھیجتے ہیں، لیکن ان کا جلسہ روحانیت سے خالی ہوتا ہے۔ ان کانفرنسوں میں نورانیت سے محرومی رہتی ہے، کیونکہ ان کے جلسوں اور کانفرنسوں کو بزرگوں سے نسبت نہیں ہوتی۔ سننے اور سنانے والے بھی گستاخ رسول ہوتے ہیں، بزرگان دین کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جلسہ روحانیت سے خالی رہتا ہے، نورانیت سے محروم رہتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اہل سنت جماعت کے لوگ جلسہ یا کانفرنس کرتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ والوں سے ہوتا ہے، ان کی نسبت اولیاء کرام سے ہوتی ہے۔ کبھی امام احمد رضا کا جشن مناتے ہیں تو کبھی غریب نواز کی سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، کبھی غوث الورا کی 11ویں کا جلسہ ہوتا ہے تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا، کبھی ذکر شہادت کرتے ہیں
تو کبھی خلاف راشدین کا تذکرہ، کبھی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نسبت سے ہر چیز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سنی بریلوی کے جلسے میں روحانیت بھی ہوتی ہے اور نورانیت بھی۔ بد عقیدے اہل سنت جماعت پر اعتراض کے انبار لگا رہے ہیں اور خوش عقیدہ ماحول کو بد عقیدی کے ماحول میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شرک کے بدعت کا فتویٰ لگا کر اس عظیم دولت سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں۔ نبی کی عظمت محبت کو گھٹا کر اپنے ملاؤں کا خطبہ پڑھا رہے ہیں۔ یہی ان بد عقیدتوں کی تاریخ ہے اور یہی ان کی تبلیغ ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں تو کتنا درود مقرر کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم جتنا چاہو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات کا چوتھائی حصہ مقرر کر لوں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات کا آدھا حصہ مقرر کر لوں گا۔ تو سرکار مدینہ راحت و قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا، دن رات کا 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، میں دن رات کا پورا حصہ درود میں گزاروں گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ درود شریف ایمان عقیدے کا بہترین سرمایہ ہے۔ درود شریف محبت خدا اور محبت رسول کا بہترین تحفہ ہے۔ جبھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے عامل تھے اور بارگاہ حبیب خدا میں خندہ پیشانی کے ساتھ عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود سلام پڑھتا ہوں، اوقات مقرر فرما دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تم جتنا چاہو درود کی کثرت کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام ارشاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مچل جاتے ہیں، خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، تب تو میں سارا دن درود ہی میں صرف کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ، یہ ہے محبت صحابہ، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور درود کے فیوز و برکات کا کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مصیبت سے آزادی چاہتے ہو، درود کی کثرت کرو۔ اگر بیماری سے شفا چاہتے ہو، درود کی کثرت کرو۔ اگر دلوں سے خوف ہراساں کو دور کرنا چاہتے ہو، درود کی کثرت کرو۔ اگر گھروں میں خیر و برکت کا ظہور چاہتے ہو،
درود کی کثرت کرو۔ اگر گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہو، درود کی کثرت کرو۔ اگر دل و دماغ میں پاکیزگی چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو۔ اگر اولاد وفادار چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو۔ اگر عزت و وقار کا تاج چاہتے ہو، درود کی کثرت کرو۔ تمہیں سب کچھ اس در رحمت سے ملے گا۔ آپ نے دینی دنیاوی فائدے کا ذکر سماعت کیا، اب آئیے آخری زندگی کا بھی ذکر سن لیجئے۔ اس میں کیا کیا فائدے ہوں گے، تاکہ درود کی کثرت آپ کے قلب جگر کو چمکا دے، اور ایسا چمکا دے کہ صرف خود ہی نہ چمکیں بلکہ چمک کی شعاعیں جس پر پڑ جائیں وہ بھی چمک جائے۔ درود کی کثرت سکرات موت کو آسانی کرتی ہے۔ درود کی کثرت بوقت وفات ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ درود کی کثرت بوقت وفات خاتمے بالخیر کی ضمانت دیتی ہے۔ درود کی کثرت بوقت وفات پیاس کی سختی سے بچاتی ہے۔ درود کی کثرت منکر نکیر کے سوالات کو آسان کرتی ہے۔ درود کی کثرت قبر کی تنگی کو دور کرتی ہے۔ درود کی کثرت قبر کو کشادگی عطا کرتی ہے۔ درود کی کثرت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ درود کی کثرت جہنم کی کھڑکی کو بند کرتی ہے۔ درود کی کثرت جنت کی کھڑکی کو کھولتی ہے۔ درود کی کثرت دیدار رسول سے سرفراز کرتی ہے۔ درود کی کثرت حشر کے مصائب عالم سے محفوظ رکھتی ہے۔ درود کی کثرت پل صراط کی طویل راہوں کو آسان کرتی ہے۔ درود کی کثرت میزان عمل میں کام آتی ہے۔ درود کی کثرت دوزخ سے بری ہونے کی بشارت ہے۔ درود کی کثرت دخول جنت کی خوشخبری سناتی ہے۔ بلکہ کہہ لیجئے کہ درود کی کثرت دنیا کے ساری رفتوں اور آخرت کی ساری نعمتوں سے مالا مال کرتی ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، اقامت سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، فاتحہ سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، فاتحہ کے بعد درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، دعا سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، تقریر سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، دوران تقریر درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، درود کی محفل سجائی جائے تو اس پر اعتراض، کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو اس پر اعتراض۔ ان بد عقیدوں کی عقل پر ماتم ہے کہ جس چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے حبیب نے دے دیا ہے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا ترجمہ ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ اہل سنت جماعت کا کوئی بھی کام بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر برہان کے نہیں ہوتا۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کو دلیل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دلیل سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہمارا سارا کام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت جماعت کے علماء کان میں بولنے کے عادی نہیں بلکہ میدان میں بولتے ہیں، اور ایسا بولتے ہیں کہ بد عقیدوں کو بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ملتا، فرار ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔
درود پاک کی فضیلت قبولیت کی بات آ گئی ہے تو ایک اور پیاری حدیث سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 10 خطاؤں کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا شوق پیدا فرمائے تاکہ رحمت الہی کی موسلا دھار بارش ہوتی رہے، جسم گناہوں اور خطاؤں سے پاک صاف ہوتا رہے اور آخرت میں اعلیٰ درجات پر فائز رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انوار بہت زیادہ چمک رہا تھا اور مسرت شادمانی کے انوار چہرہ انوار پر محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی خوشی آج چہرہ پاک پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ آپ کا دل ہمیشہ درود کی برکت سے زندہ رہے، درود کے ذکر سے زبان میں مٹھاس پائی جائے۔ بارگاہ خداوندی میں درود و سلام کا کتنا بڑا مقام ہے، دل لگا کر سماعت کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ذہن اور قلب جگر میں درود شریف کی عظمت بیٹھ جائے گی، ایمان عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہوں گے، نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی بندگی ہے۔ جب نمازی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی نیت کرتا ہے۔ مثلا فجر کی 2 رکعات پڑھنا ہے تو اس طرح نیت کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعات نماز فجر کی، فرض یا سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیتا ہے، پھر ثنا پڑھتا ہے، اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ تسمیح پڑھتا ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر قرآن مقدس کی سورتوں میں سے کسی سورت کی تلاوت کرتا ہے جو اسے یاد ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جاتا ہے، پھر سجدہ میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہتا ہے،
پھر سجدہ سے سر اٹھاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جاتا ہے اور یہی تسبیح پڑھتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تسمیہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھتا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جاتا ہے اور سجدہ کی تسبیح پڑھتا ہے، پھر سجدہ سے سر اٹھاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ میں چلے جاتا ہے اور تسبیح پڑھ کر تشہد میں بیٹھ جاتا ہے اور پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اگر نمازی پوری التحیات نہ پڑھے، صرف التحیات للہ والصلوات والطیبات تک پڑھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے تو بتائیے کہ نماز ہوئی کہ نہیں؟ کیا ایسی نماز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول فرماتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں یعنی جس نماز میں نبی پر سلام نہ پڑھا جائے تو وہ نماز صحیح نہ ہوگی، وہ نماز درست نہ ہوگی، ایسی نماز کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو علماء کرام سے پوچھ لیجئے کہ میری نماز ہوئی کہ نہیں، تو علماء کرام بھی یہی فرمائیں گے تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب نیت کی تو اللہ کی تعریف کیا، ثنا پڑھا تو اللہ کی تعریف کیا، تسمیہ پڑھا تو اللہ کی تعریف کیا، سورۃ فاتحہ پڑھا تو اللہ کی تعریف کیا، درود شریف کی تلاوت کی تو اللہ کی تعریف کیا، رکوع میں گیا تو اللہ کی تعریف کیا، رکوع میں تسبیح پڑھا تو اللہ کی تعریف کیا، رکوع سے کھڑا ہوا تو اللہ کی تعریف کیا، سجدے میں گیا تو اللہ کی تعریف کیا، سجدے میں تسبیح پڑھا تو اللہ کی تعریف کیا، تشہد میں بیٹھا تو اللہ کی تعریف کیا، پوری نماز میں اللہ کی تعریف کیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی تو نہیں بھیجا، پھر بھی میری نماز نہیں ہوئی، ایسا کیوں؟ تو مولانا صاحب جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس نماز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہ بھیجا جائے، جس نماز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر سلام کہ اللہ تعالیٰ نہ نیتوں کو قبول فرماتا ہے، نہ ثنا قبول فرماتا ہے، نہ تسمیہ قبول فرماتا ہے، نہ فاتحہ کو قبول فرماتا ہے، نہ رکوع قبول فرماتا ہے، نہ رکوع کی تسبیح کو قبول فرماتا ہے، نہ قیام کو قبول فرماتا ہے، نہ سجدہ کو قبول فرماتا ہے اور نہ سجدے کی تسبیح کو قبول فرماتا ہے، نہ تشہد کو قبول فرماتا ہے، یعنی ارکان نماز میں سے کسی رکن کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب حقیقت نکھر کر آپ کے سامنے آ گئی کہ اگر بارگاہ خدا بندی میں نیت کو قبول کروانا چاہتے ہو اور اپنی نماز کو کامل چاہتے ہو اور اپنے عمل میں قبولیت چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا پڑے گا۔ اگر ثنا کو قبول کروانا چاہتے ہو تو حضور پر سلام پڑھنا پڑے گا۔ اگر سورۃ فاتحہ کو قبول کروانا چاہتے ہو تو حضور پر سلام پڑھنا پڑے گا۔ اگر سورہ فاتحہ کو قبول کروانا چاہتے ہو تو حضور پر سلام پڑھنا پڑے گا۔ اگر رکوع کو قبول کروانا چاہتے ہو تو حضور پر سلام پڑھنا پڑے گا۔
اگر سجدہ کو قبول کروانا چاہتے ہو تو حضور پر سلام پڑھنا پڑے گا، اگر قیام کو قبول کروانا ہے تو حضور پر سلام پڑھنا پڑے گا، اگر تشہد کو قبول کروانا ہے تو حضور پر سلام پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ سلام میں حضور کی عظمت ہے، سلام میں حضور کی رفعت ہے، اور عظمت رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، رفعت رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک میں بڑی برکت، عظمت ہے، اور اس سے سرکار کا قرب بھی ملتا ہے، ان کی شفاعت بھی ملتی ہے، ان کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اور دین و دنیا میں کامیابی کامرانی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنائے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں اٹھائے، اور ان کی محبت میں سلائے، یعنی میری زندگی کا وظیفہ یہی ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔